الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العبادة، له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي على من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. پہلی حدیث جس کو بخاری نے اور ترمذی نے اور نسائی نے نقل کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بندوں کے علاوہ کسی اور سے حسد کرنا جائز نہیں. حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو اور آدمی جو ہے وہ اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے کسی اور کو ناپسند کرے کہ اس کے پاس جو ہے وہ یہ نعمت نہ رہے. اس کو حسد کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہو، اچھا خاندان دیا ہو، اولاد دی ہو، یا اس قسم کی کوئی چیز دی ہو، تو دوسرا آدمی اس سے حسد کرے، یعنی اس کے دل میں جلن ہو، اڑن ہو کہ یہ نعمتیں اس کے پاس کیوں ہیں اور یہ نعمتیں جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں. اس کو حسد کہتے ہیں. اور یہ جو بیماری ہے حسد کی، یہ سمجھ لو کہ ایک آگ کی طرح ہوتی ہے. یہ انسان کے دل جس کو حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ اپنے دل میں کڑتا رہتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ جلن سے اور تکلیف سے اور کڑن سے جو ہے پریشان رہتا ہے. تو یہ بہت ہی گندی بیماری ہے اور بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. اور اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ حسد کرنے والوں سے میری پناہ مانگو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اور حاسد سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں.
تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی بیماری کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ حسد کرے۔ اللہ نے کسی اور کو کوئی نعمت دی ہے تو اس بات پر اس کو تکلیف ہو دل کے اندر، اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنے چاچا زاد کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی اور رشتہ دار کو دیکھتے ہیں، یا اپنے پڑوسی کو، یا اپنے دوست کو، کاروبار میں ساتھی کو، جہاں پر نوکری وغیرہ کرتا ہے وہاں پر ساتھی کو، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کسی نعمت سے نوازا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ حسد کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں کڑن جلن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نعمت جو ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، اس سے ختم ہو جائے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ صرف اسی کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تکلیف میں رہتا ہے، حسد کی تکلیف میں۔ تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حدیث میں جو فرمایا کہ دو بندوں کے علاوہ کسی اور سے حسد نہیں کرنا، تو یہاں پر حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے، یہاں پر حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض حسد جائز ہوتا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جائز ہوتا، مگر جائز نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ حسد سے مراد یہ ہے کہ حسد نہیں بلکہ ان پر رشک کرے۔ رشک کرنا کیا ہوتا ہے؟ رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسی نعمت عطا کرے، اس سے نہیں ختم ہو، اس کے پاس بھی رہے، اس کے پاس بھی اللہ برکت دے، لیکن آپ کی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسی نعمت عطا کرے۔ تو یہاں پر یہ دو مطلب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد رشک کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بالفرض حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دو سے جائز ہوتا، لیکن چونکہ جائز نہیں تو جائز نہیں۔ اچھا، وہ دو آدمی کون ہیں؟ تو پہلا وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، رجل آتاہ اللہ القرآن، اس کو نکالے، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن شریف عطا فرمایا۔ قرآن شریف اس کو عطا فرمایا۔ اب کوئی کہے کہ قرآن شریف تو سب کے گھر میں ہوتا ہے، قرآن شریف عطا فرمانے سے کیا مراد؟ تو یہاں پر قرآن شریف عطا فرمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے اور وہ تو سب کے پاس موجود ہے، ہاں ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو وہ یاد ہے، اس کو اللہ پاک نے دل میں قرآن شریف عطا فرمایا، اس کو قرآن شریف یاد کرنے کی توفیق دی، اور پھر فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دن اور رات کی گھڑیوں میں، دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، رات کو کھڑا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہیں، تہجد کی نماز کے اندر، اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر، دن کو بھی کھڑا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے
کہ قرآن شریف کے اندر جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں ان کو لے کر کھڑا ہوا، ان پر عمل پیرا ہے، ان پر عمل پیرا ہے، ان پر عمل کر رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی دعوت کو لے کر کھڑا ہے، قرآن شریف کے لیے جہاد کر رہا ہے، کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، قرآن کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ زمین کے اوپر نافذ ہو۔ قرآن کے علاوہ جو دوسرے نظام ہیں، جمہوری نظام ہو، فوجی نظام ہو، بادشاہی نظام ہو، وہ ختم ہو جائے اور قرآن شریف کا نظام آ جائے۔ یہ تینوں مطلب جو ہیں وہ اس میں ہے کہ وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن شریف کو لے کر کھڑا ہے۔ تو جب ایسے آدمی کو دیکھو تو پھر رشک کرو، وہ قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، اس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے، تمہیں رشک ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ آج ایسے آدمی کو دیکھ کر بولتے ہیں، آج ایسے آدمی کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ تو یار درویش آدمی ہے، مولوی ہے، ہاں، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا بلند مقام پر ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے پیسے والوں کو دیکھتے تو اس پر رشک کرتے ہیں، کاش میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اس کا نصیب کتنا اچھا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو سمجھتے اس کا نصیب اچھا ہے۔ مال کا کیا تعلق ہے نصیب کے اچھے ہونے سے؟ نصیب تو اس کا اچھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مال سے نصیب اچھا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دن اور رات کی گھڑیوں میں۔ صرف مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک بوند پانی کا نہیں دیتا۔ کافروں کو کتنی دنیا دی ہے، اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو، اپنے مخالفین کو، جو اس کو مانتے بھی نہیں، ان کو کتنی دنیا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر تمہارا کوئی باغی ہو، تمہارا کوئی مخالف ہو، تمہارا کوئی دشمن ہو، سمجھے، تمہارے گھر کے باہر اگر فالتو چپل ہی پڑا ہوگا نا تو تم وہ بھی اس کو نہیں دو گے۔ وہ وہاں سے گزر رہا ہوگا، وہ دیکھے گا فالتو چپل پڑا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے چپل پر، تمہیں اس چپل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر تم دیکھو کہ اٹھانے والا وہ ہے، اے ہٹ یہاں سے، جا، یہاں پہ کیا کرنے آیا۔ فالتو چپل بھی گوارا نہیں، جو تم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، کوئی لے جائے لے جائے، مگر اگر وہ اگر وہاں سے گزرے گا، تم نے دیکھ لیا، اس نے دیکھا چپل ایسے ہی پڑا ہوا ہے، چلو میں اٹھا لیتا ہوں، بیکار انہوں نے لگتا ہے چھوڑا ہوا، اے جا یہاں سے، یہاں پہ کیسے آ گیا، میرے دروازے کے قریب آ گیا، سمجھے، کیونکہ تمہارا مخالف ہے، تمہاری دشمنی ہے اس کے ساتھ، عداوت ہے۔ مگر اگر کوئی ایسے ہی انجان آدمی وہاں سے گزر رہا ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، وہ چپل، ہاں لے جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تم بولو کہ جا لے جا، کیونکہ تم نے رکھا ہی اسی لیے کہ کوئی اس کو لے جائے، تمہارے کسی کام کا نہیں، تو تم فالتو چپل بھی جو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے اس کو نہیں دو گے، صحیح ہے۔ ہاں اگر گھو پڑا ہوا ہو، گھو، سمجھے نا، گھو جس سے تمہیں گن آتی ہے،
اگر وہ اٹھائے گا تو بولے گا جا اپنے ہاتھ گندے کر جا، اس کو لے جاتی۔ پھر اگر وہ مخالف تمہارا اس گو کو اٹھائے گا تو تم خوش ہوگے کہ اس نے گو اٹھایا، سمجھے نا، اس نے میرا گو اٹھایا، سمجھے نا، اپنے آپ کو پلیت کر رہا ہے، سمجھے؟ کیونکہ گو جو ہے وہ تمہارے نزدیک یعنی کہ پلیت چیز ہے، چپل نہیں ہے، چپل وہ تمہارے نزدیک کسی کام کا نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے کہ کسی اور کے کام آ جائے گا، مگر گو پلیت ترین چیز ہے نا۔ اب اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کو دنیا دی ہوئی ہے، تو سوچ لو کہ دنیا کیا چیز ہے اللہ کے نزدیک، پلیت ترین چیز ہے، سمجھے نا، وہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے، کہ جاؤ اپنے آپ کو پلیت کرو اس سے، سمجھے؟ اپنے دشمنوں کو دی ہوئی ہے، اپنے مخالفین کو دی ہوئی ہے، مگر تم لوگ اس پلیت ترین چیز کے پیچھے دیوانے بن گئے، اس پلیت، اس گندی، ناپاک اور گھن آنے والی چیز کے پیچھے دیوانے ہو گئے، اس کے پیچھے دیوانے ہو گئے۔ تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں اس کو دنیا دی ہے مگر وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، آنا اللیل و آنا النہار، دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کو لٹا رہا ہے، اس کو لٹا رہا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اول تو دنیا وہ جمع کرتے نہیں تھے، آتی تو اس کو فوراً لٹا دیتے اللہ کے راستے۔ تو پھر اگر وہ لٹا رہا ہے تو پھر وہ آدمی بھی قابل فخر ہے، قابل رشک ہے کہ اس کو تم رشک کرو۔ تو دنیا اگر اس لیے ہے کہ اس سے تم آخرت بنا رہے ہو تو پھر یہ اچھی چیز ہے، ورنہ پھر یہ گو ہے، یہ غل ہے، غل، گو ہے، گل ہے، گوبر ہے، جو بولنا ہے بولو، سمجھے نا، ایک پلیت چیز جو اللہ نے اپنے مخالفین کو دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو دو قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قابل رشک، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی تلاوت بھی کر رہا ہے، دن اور رات میں اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کو لے کر جہاد بھی کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ لٹا رہا ہے مال۔ آج جو ہے وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اس کو تو بولے تو مولوی آدمی ہے، درویش ہے، درویش، سمجھے نا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ والا آدمی ہے، سائڈ ہے، سائڈ، فالتو چیز ہے، سمجھے نا، اس کو سمجھتے سے وہ فالتو ایک کونے کی چیز ہے، مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہے بس، سمجھے نا۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا بالکل بھی اللہ کے راستے میں، اس پر فخر کرتا ہے، وہ گو پر بیٹھا ہوا ہے اور گو سے لپٹا ہوا ہے، اس گو پر ان کو فخر ہے، جتنی وہ کنجوسی کرتا ہے، یار ایسا نصیب ہے اس کا، کسی کو دیتا نہیں، سمجھے نا، نصیب بہت اچھا ہے اس کا، یار فلاں اس نے فلاں کاروبار کیا، اس کا نصیب چمکا، کہاں سے کہاں پہنچا، فلاں کاروبار کیا، نصیب، ہر جگہ نصیب ان کو نظر آتا ہے، یہ گو کے اندر ان کو نصیب آتا ہے، نصیب نظر آتا ہے، اور حالت ایسی ہے کہ اس سے اگر کوئی غریب کچھ مانگنے جاتا ہے تو اس کے جیب سے 100 روپے مشکل سے نکلتے ہیں، 100 روپے مشکل سے نکلتے، یہ لو 100 روپے دیے تو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، 100 روپے اس کے جیب سے مشکل سے، اس کی زکوٰۃ کا حساب لاکھوں میں ہوگا مگر کبھی وہ زکوٰۃ نکالتا نہیں، اور ایسے بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسے نکالتے ہیں جیسے پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں،
دکھلاوے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو دو جو ہیں وہ شخص ہیں جن پر رش کرنا چاہیے، ایک قرآن والا اور ایک مال والا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دوسری حدیث وہ شرح السنہ میں نقل کی ہے کہ 3 لوگ ہوں گے، 3 چیزیں ہوں گی جو قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ القرآن، سب سے پہلی چیز قرآن، یحاج العباد لہ ظہر و بطن، وہ لوگوں سے جھگڑا کرے گا۔ لوگوں سے کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا۔ عرش کے نیچے قیامت کے دن لوگوں سے جھگڑا کرے گا، اور قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب جھگڑا کس چیز پہ کرے گا؟ تو جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کے لیے جہاد کیا، تو جھگڑا کرے گا، یا اللہ یا اللہ، اس نے مجھے پڑھنا سیکھا، اس نے مجھ پر عمل کیا، اس نے میرے لیے رات کو قیام کیا، اس نے میرے لیے دن میں جہاد کیا، یا اللہ اس کو تو تاج پہنا دے، یا اللہ اس کو تو عزت کا لباس پہنا دے، یا اللہ اس کو تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، یا اللہ اس کے اعمال نامے کو سیدھے ہاتھ میں دے، یا اللہ اس کے حساب کتاب کو آسان کر دے، یا اللہ اسے تو جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اللہ پاک سے مطالبے کرے۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ سے مطالبے یعنی جو اس کا عمل ہے قرآن کے ساتھ، وہ عمل جو ہے وہ مطالبات کر رہا ہو، جھگڑا کرے گا بندوں سے، اور اللہ پاک اس کے مطالبات کو پورا کرے گا۔ اور دوسری طرف تو وہ ہے جس نے مجھے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، تو وہ ہے کہ جب تیرا باپ تیرے کو مدرسے میں بٹھایا تو گھلٹے مارتا تھا، تو وہ ہے کہ تو قاری صاحب سے بدتمیزی کرتا تھا اور مدرسوں سے بھاگ جاتا تھا، تو وہ ہے کہ اپنا سبق یاد نہیں کرتا تھا، تو وہ ہے کہ تو نے بچپن میں بھی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، جب تو بڑا ہوا تب بھی تو نے نہیں سیکھا، تو وہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ بھی تجھے پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو وہ ہے کہ سورۃ الاخلاص بھی تجھے صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، تو وہ ہے کہ قرآن کو مجھ کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، تو میرے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تیرا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، تیرے مخارج بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ ہے کہ تو اسکول میں تو نے ماسٹر کیا مگر تو نے میری ایک سورت کو بھی نہیں سیکھا، تو وہ ہے کہ جس نے میری کبھی تلاوت نہیں کی، تو وہ ہے کہ صرف رمضان میں مجھ کو کھولتا تھا، باقی 11 مہینوں میں تجھے میری کوئی فکر نہیں، تو وہ ہے کہ تو نے قرآن شریف کو یاد کیا لیکن جب تو تراویح پڑھتا تو گھلاٹیاں مارتا تھا، اتنا تیز پڑھتا تھا کہ سمجھ بھی نہیں آئے، میرے الفاظ کو چباتا تھا، تو وہ ہے کہ میرے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو وہ ہے کہ جس چیز سے میں نے منع کیا اس چیز سے تو رکا نہیں، اس چیز سے تو منع نہیں ہوا، تو وہ ہے کہ لوگوں کو اپنی خواہشات کی طرف بلاتا تھا، میری طرف کبھی تو نے نہیں بلایا، تو وہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا، میرے لیے تو نے کبھی جہاد نہیں کیا، جھگڑا کرے گا۔ تو بوڑھا ہو گیا پھر بھی تیرے کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، تو بڑی عمر کا ہو گیا، تو 25 سال کا ہو گیا، تو بچپن میں نہیں سیکھا،
تو وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو کبھی قرآن شریف نہیں پڑھایا. تو وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو مدرسے میں پھینک دیا, بس مدرسہ جانے وہ جانے, مجھے کوئی فکر نہیں, میں اپنا کاروبار کروں گا, بس میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ مدرسے میں پھینک دوں, آگے وہ جانے, اس کا کام جانے, وہ قاری صاحب جانے. کبھی تو نے چیک نہیں کیا کہ آج قاری صاحب سے اس نے کیا پڑھا, کبھی تو نے چیک نہیں کیا کہ مدرسے میں کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں. تیرے کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ انگلش میڈیم میں جائے, انگلش بولنا سیکھے. تیرے کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ اسکول میں جائے, اسکول پڑھے. تیرے کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ قرآن شریف کو پڑھے. تیرے کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ بیچلر کرے, ماسٹر کرے, پی ایچ ڈی کرے, اچھی اچھی کمپنیوں میں بڑی بڑی مہنگی مہنگی جابیں اس کو حاصل ہوں, مگر قرآن شریف کی طرف کوئی فکر نہیں. تو قرآن شریف کی تو نے حقارت کی, قرآن شریف والوں کی تو نے حقارت کی. جھگڑا کرے گا اس کو, یا اللہ بدلہ لے اس سے, انتقام لے اس سے, اس کو جہنم کی آگ میں جلا ڈال, اس کے اوپر سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑ دے. اس نے میری ناقدری کی, آج تو اس سے میرا انتقام ہے. ذرا سوچو, یا محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں, بڑی بڑی عمر کے ہو گئے, 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 70 80 کے بھی پہنچ گئے, ابھی تک قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. قرآن شریف کی ایک سورت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. نہ بچپن میں سیکھا, نہ جوانی میں, نہ ادھیڑ پن میں, نہ بڑھاپے میں. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, پڑھنا بھی نہیں سیکھا الفاظ کو. اور جو بہت دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کے الفاظ سے ہی بس قرآن شریف اس نے پڑھ لیا. اچھا ماشاءاللہ پڑھ لیا, بیٹا ذرا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتاؤ. ترجمہ تھوڑی آتا ہے, صرف پڑھنا آتا ہے. اچھا ذرا اسکول کی کتاب لے کر آ, یہ کیا لکھا ہوا, اے فور ایپل, ایپل کا مطلب کیا ہے, سیب. تو سیب کیوں سیکھا ہے تو نے, ایپل کا مطلب سیب کیوں سیکھا ہے تو نے, اس کا مطلب ہے نا انگریزی سیکھ رہا ہوں نا. تیرے کو انگریزی سیکھنے کی فکر ہے, قرآن شریف سیکھنے کی فکر نہیں. سورۃ الفاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتا ہے, تیرے کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب. تیرے کو پتہ ہی نہیں, تو صرف پڑھتا ہے, رٹے لگاتا ہے. یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. میرے بیٹے نے قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیا, ناظرہ پڑھ لیا. قرآن شریف کو ناظرہ صرف پڑھنا ہے یا قرآن شریف کو عمل کرنا ہے؟ عمل تم سمجھ کے بغیر کیسے کرو گے؟ کہ اللہ پاک نے قرآن شریف کو اس لیے نازل کیا کہ تم صرف اس کے حروف کو پڑھو, یا اس کا مطلب کچھ اور اس کا مقصد اس سے بہت بلند ہے. اس پر عمل کرنا ہے, اس کی دعوت کو لے کر جہاد کرنا ہے. تم اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہو, تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلے, کیسے تم کرو گے؟ درس قرآن جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ, اس محلے میں تو کوئی بیٹھنے والا ہی نہیں. اللہ کی مار ہے یہاں پر لوگوں کی, یہاں پر لوگوں کو اللہ کی پھٹکار ہے, پھٹکار. یہاں درس قرآن ہوتے ہیں, کوئی بیٹھتا نہیں. ماں کے پیٹ سے ترجمہ پڑھ کے قرآن شریف کی تفسیر سیکھ کے نکلے ہوئے, سمجھے نا؟ تو یاد رکھو, قرآن شریف جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. اب تم کیا چاہتے ہو, کہ وہ جھگڑا تمہارے خلاف کرے یا جھگڑا تمہارے حق میں کرے؟ تم فیصلہ کرو. دوسرا الامانہ, امانت جھگڑا کرے گی. امانت جھگڑا کرے گی, امانت.
امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کا مطلب بہت بڑا ہے، اس پر تو پورا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو جسم ہے، جو روح ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ کوئی ہمارے پاس اپنی کوئی چیز رکھتا ہے، وہ بھی اس کی امانت ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں بات بتاتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور کو بتائیں، وہ بھی امانت ہے۔ ہم کو کوئی کام سپرد کرتا ہے، وہ کام بھی امانت ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو گے اور تم اتنے پیسے لو گے۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ اس امانتوں کو پورا کرنا، یہ امانت بھی جھگڑا کرے گی۔ اور آخری چیز جو ہے رحم، یعنی رشتہ داری۔ اور وہ کہے گا کہ جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملا دے، اور جس نے مجھے قطع کیا اللہ اسے قطع کر دے۔ رحم کس کو بولتے ہیں؟ عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحم بولتے ہیں۔ تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق اس رحم سے ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، تو رشتہ داروں کو رحم اس لیے بولتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے ہوئے، اس کی بچہ دانی سے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، تو ان سب کی جو جڑ ہے وہ اس بچہ دانی تک پہنچتی ہے۔ یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو ملانا، جوڑنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور رشتوں کو قطع کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ رشتہ داری بھی قیامت کے دن جھگڑا کرے گی، یعنی جس نے مجھے ملایا اس کو ملا، جس نے مجھے قطع کیا اسے قطع کر دیا۔ اس لیے جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اور اپنے بھائی کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری کا۔ وہ یہاں کے لوگوں کی منطق الگ ہے، وہ بولتے ہیں بھائی ہم رشتہ داروں سے نہیں مانگتے۔ سب سے پہلے تو آدمی رشتہ دار سے ہی مانگے گا نا یار، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو۔ اگر ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ اس میں وہ مانگنے پر مجبور ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ مانگو، میں مانگنے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، مگر اگر وہ مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے، سب سے پہلے تو رشتہ داروں سے مانگے۔ نہیں بھائی رشتہ داروں سے نہیں، بھائی یہ کیسے؟ میرے کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری میں ایسی رسا کشی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ غیروں سے ان کو مانگنے میں آسانی لگتی ہے، وہ رشتہ داروں سے مانگیں گے تو پتہ نہیں عزت خراب ہو جائے گی، یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا تو یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب رشتہ دار ایک دوسرے سے صحیح سلوک نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا، ایک بھائی ہے اور وہ مجبور ہو گیا ہے، اس کو مدد چاہیے، اس کے بھائی کے اللہ نے دیا ہے، مگر وہ اس سے اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا ہے کہ میری مدد کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں بھائی میں صحیح تعلق نہیں ہے۔ وہ تو تمہارا بھائی ہے، تمہاری ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تمہاری باپ کی اولاد ہے، تم اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جا کر اپنی دکھڑے بیان کرو گے، کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ تو یاد رکھو کہ یہ رشتہ داری جھگڑا کرے گی تم سے قیامت کے دن۔ اور آگے یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے سنا ہے لوگوں سے نہیں رشتہ داروں سے نہیں کرتے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایسا کیوں ہے، یہ میری عقل سے تو باہر ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ آدمی اپنے بھائی کو، اپنے چاچا زاد کو اپنے دکھڑے بیان کر سکتا ہے، وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ غیر کے پاس آدمی کو زیادہ شرم آئے گی، وہ غیر آدمی ہے، اس کا خاندان کا نہیں ہے،
وہ تو اس کا اپنا بھائی ہے. وہ بولتے نہیں رشتہ دار میں صحیح نہیں ہے. اس میں کیسے صحیح نہیں؟ یہ میرے کو سمجھ نہیں آتا. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تعلقات صحیح نہیں. رشتہ داری کی وہ نہیں کر رہے. کیا بولتے ہیں؟ رشتہ داری کی کا لحاظ نہیں کر رہے. رشتہ داری کا لحاظ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا دکھڑا تمہارے سے نہیں بیان کر سکتا. تم اس کے سگے بھائی ہو. اس کا مطلب تم نے اس کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا دکھڑا تمہارے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. اس کو یہ کہ تمہارے سے بیان کرے گا تو تم اس کو ذلیل رسوا کر دو گے. تو یاد رکھو کہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن جھگڑا کرے گی تم سے کہ یا اللہ جس نے میرے کو قطع کیا اس کو قطع کر دے. یہ وہ لوگ تھے، یہ آپس میں بھائی تھے، آپس میں چچا زاد تھے، آپس میں ماموں زاد تھے. ان کو ایک رحم نے جوڑا ہوا تھا، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق تھے. ایک کے گھر میں رات کو کھانا نہیں ہوتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ مرغیاں پہ مزے لے رہا ہوتا تھا. اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی یا اپنے چچا زاد کی یا اپنے ماموں زاد کی خبر لے. ان کو قطع کر دے. اس یہ بات یاد رکھو. تو یہ تین چیزیں اب دونوں حدیثیں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. پہلی حدیث کہ دو لوگ جو قابل رشک ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رات کو بھی دن کو بھی تلاوت بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جہاد بھی کر رہا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ لٹا رہا ہے، اللہ کے بندوں پر لٹا رہا ہے اور جو ہے اللہ کی مخلوقات کی خدمت میں لٹا رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں لٹا رہا ہے. یہ دو جو ہیں رشک کے قابل ہیں. ان پر رشک ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دو. یہ اتنے عظیم لوگ ہیں. دوسری بات کہ تین چیزیں جو قیامت کے دن جھگڑا کریں گے. ایک قرآن یا تمہارے حق میں جھگڑا کرے گا اگر تم نے اس کی تلاوت کی، اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کے لیے جہاد کیا. یا پھر تمہارے خلاف جھگڑا کرے گی اگر تم نے اس کو نہ پڑھنا سیکھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے لیے جہاد کیا. دوسری امانت اور تیسرا جو ہے وہ رشتہ داری. یہ سب جھگڑا کریں گی. یا تمہارے حق میں جھگڑا ہوگا یا تمہارے خلاف جھگڑا ہوگا. اب تم فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے. تو بھائی کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ ایسا عمل کریں کہ یہ چیزیں ہمارے حق میں جھگڑا کریں کہ نہیں، یا ہمارے خلاف جھگڑا کریں؟ کیا چاہتے ہو؟ ہمارے خلاف جھگڑا کریں، ہمارے حق میں جھگڑا کریں؟ ہاں ہاتھ اٹھاؤ گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.